السلام علیکم دوستو، اور ریئلٹی پبلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، تو اسے آخر تک دیکھیے گا۔ جب مدینہ میں اسلام کا آغاز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یمن کا گورنر پکڑ کر پیش کیا گیا۔ صحابہ نے اسے لا کر مدینہ کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئے۔ یمن کے اس گورنر کا نام سمامہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا قد لمبا، اٹھی ہوئی نگاہیں اور جسم توانا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سمامہ میری طرف دیکھو۔ نعوذ باللہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، لیکن چشم فلک نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بھی غصہ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا اور مسکرا دیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میری بستی کی طرف نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا، میں نے روم، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی ہیں۔ اس نے ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہی موجود تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا گیا تو غصے کی وجہ سے آپ کے ماتھے پر شدید بل تھے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تلوار کی میان پر آپ کا ہاتھ تڑپ رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم دیں، میری تلوار اور اس کی گردن، یعنی میری تلوار اور اس کی گردن، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، لیکن چشم فلک نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ اس نے پھر نام جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لے کر آئے۔ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ دو جہانوں کے سردار کی شفقت دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن تک اس کا درخواستیں فرماتے رہے۔ 2 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے، سمامہ میرے چہرے کی طرف تو دیکھو۔ 2 دن تک یہی جواب ملتا رہا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سمامہ میرے چہرے کی طرف تو دیکھ لو۔ تیسرے دن بھی وہی جواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تو میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت دیکھی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، جاؤ اسے آزاد کر دو۔ تمام صحابہ کی تلواریں اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑا لیڈر ہے، عزت سے لے جا کر اسے مدینے سے رخصت کرو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کا شہر میں مقام ہے، اسے عزت سے لے جا کر مدینے سے رخصت کرو۔ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق صحابہ نے اسے جا کر عزت سے مدینے سے رخصت کیا۔ صحابہ اسے مدینے کی سرحد سے باہر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، بڑے بڑے حکمران دیکھے اور محکوم بھی دیکھے، بڑے بڑے صدر دیکھے اور کمانڈر بھی دیکھے، اتنا حوصلے والا تو آج تک نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھو، اس کا چہرہ ہے کیسا؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے واپس مدینے کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ جس رفتار سے مدینہ سے واپس گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس آ گیا۔ جب یہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے نگاہ ڈالی تو سامنے سمامہ کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو یہ دیکھنے لگا۔ آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک اور حسن کا روپ اتنا تھا کہ جو بھی کوئی ایک مرتبہ نگاہ ڈالتا پھر دوبارہ نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو تم کو آزاد کر دیا تھا، تم پھر واپس آ گئے۔ اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ اگر لاکھوں من سونے کے ساتھ بھی اس کو لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے کہا، مجھے اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے؟ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں رکے اور یہاں پر ایک گھر تھا۔ دروازے پر دستک دی اور ایک عورت باہر آئی، اس کا نام معبد تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں مسافر ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کو اس نے دیکھا تو اس کی نگاہیں نیچے کی طرف جھک گئیں۔ آپ علیہ السلام کے حسن کا روپ اتنا زیادہ تھا کہ یہ اس کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے کہا، گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے۔ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی۔ اس عورت نے کہا، اس بکری نے دودھ دینا سالوں سے بند کر رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ ایک برتن لے کے آؤ، ہم تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دودھ نکالا تو سارے برتن بھر گئے۔ اس بکری نے دودھ ایسے دیا جیسے ساون کے مہینے میں بارش آتی ہے۔ یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور کہنے لگی، کیا آپ ایک دن کے لیے میرے گھر میں قیام کر سکتے ہیں؟ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرا شوہر شکار پر گیا ہے، آپ یہاں پر رک جائیں، میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں پھر پلٹ کر آنے والا ہوں۔ یعنی جب آپ علیہ السلام یہاں سے جانے لگے تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، میں جانے والا تھوڑا ہوں، میں پھر پلٹ کر آنے والا ہوں۔ اس بات کو صرف عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دودھ پیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب معبد کا شوہر شکار کر کے آیا تو اس نے گھر میں برستی ہوئی رحمتوں کو دیکھا۔
گھر میں برستی ہوئی رحمتوں کو اس نے دیکھا اور اس نے راستے کی طرف دیکھ کر کہا یہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ جب اس نے گھر میں برستی ہوئی رحمتوں کو دیکھا تو اس نے بیوی سے سوال کیا کہ ابھی کون آیا تھا اور کون گیا۔ اس کے گھر میں سے اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی کہ یہ سوال کیے بغیر رہ نہ سکا۔ اس نے دیکھا کہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں اور میرا گھر رحمتوں سے چمک رہا ہے۔ اس نے پوچھا آخر کون شخص آیا تھا، کیسا رنگ تھا، کیا روپ تھا، کیا ڈھنگ تھا۔ اس عورت نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں یاد، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمانوں کا سردار ہے جو زمین پر اتر آیا۔ دوستو یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و اخلاق۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔